मुझे अपना भाई लेना है। मेरा गरीब बच्चा, मेरा उन लोग मेहनत करके मेरे बच्चे ने बच्चा पाले, दो बच्चे ने। हमारा सिस्टम ऐसा है कि इस तरह के लोगों को मुझसे तो पूछा जाए ना तो उसी तरह टुकड़े करके उनको जिस तरह उन्होंने किया, वही बात अभी कर रही मतलब जो उन्होंने जुल्म किया है उस तरह करके उनके साथ होना चाहिए। नाउ इट्स योर टर्न। आप पार्लियामान में बैठे, इन्होंने आप लोगों को वोट देकर भेजा है। सारा बहन मेरी बात सुने, वाकया 36 घंटे बच्चे गायब रहे हैं। यू आर नॉट हियर। वीडियो अपॉलॉजी मुझे नहीं, मुझे पता ही नहीं था। यही गलत है, क्यों नहीं पता था? देखिए एक मिनट, बच्चों के जनाजे हुए वक्त हो गया। एक मिनट मेरे भाई, हर चीज को दुरुस्त आए, हर चीज मेरा तो दिल मैं ही आंदी पैसा कि जिथों ना बांह तोड़ी उन्हां दी बांह टूटनी चाहिए, जिथों ना इनको लात सजाए मौत तोड़ी करवाने में अपना किरदार अदा करेंगी। बिल्कुल करूंगी। 7 साला अहमद अली और इरशमान को पहले उनके अपने ही खून की जानिब से जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है और फिर इस जुर्म को छुपाने के लिए उनको मौत के घाट उतारा जाता है। कहानियां खत्म नहीं होती। ये सब कुछ करने वाले दोनों के चचा थे, दोनों बच्चों के चचा, और फिर एक बच्चे का दादा इस जुर्म को छुपाने के लिए कि मेरे पुत्र बाजान पोतरियां दी खैर है। कहानी तमाम चीजें जो हैं वो एक चीज के गिर्द घूम रही है, वो है आइस का नशा, और आइस के नशे से ये तमाम खराफात ने जन्म लिया है। वकास रजा अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साबिक सदर बार हैं हाफिजाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया जी। बहुत गयूर लोगों का इलाका है हाफिजाबाद, लेकिन ये बदकिस्मती का मामला, ये खौफनाक जिन जो यहाँ दंदनाता फिर रहा है, क्या हो गया? क्या ये मंशियात की दस्तक है? बेसिकली आपने बड़ा स्पेसिफिकली आपने जो टर्म यूज़ की कि ये इनह्यूमन एक्ट जो है, इसके पीछे जो है आइस का नशा जो है वो कार फरमा है। तो मैं आपके साथ माजरत के साथ और बड़े हैवी आर्ट के साथ मैं ये आपको आपके इल्म में लाना चाहूँगा, क्योंकि मेरा लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ है। इन ह्यूमन एक्ट्स के पीछे और इस जैसे जो दरिंदगी के वाक़यात हैं, गैर इंसानी वाक़यात हैं, उनके पीछे सिर्फ आइस नहीं है, उनके पीछे वो कमज़ोर अदालती फ़ैसले हैं जिनकी वजह से आज पूरा माशरा जो है वो बिल्कुल एक जंगल नुमा वो सोसाइटी बन गई है। माशरा रहा ही नहीं। कन्विक्शन रेट आपका जो है वो 100 में से 2% कन्विक्शन रेट है। आपके 302 में, 376 में और इस तरह के जो गंदे जराइम हैं, इनमें मुल्ज़मान जो हैं वो ज़मानतों पर हैं, सज़ा दी नहीं जा रही। आला अदलिया जो है वो छोटी मोटी डिस्क्रिपेंसीज पे मुल्ज़मान को सेट एट लिबर्टी कर रही है। आ गई आइस बिल्कुल आपकी बात जो है वो 100% जो है वो ठीक है। आइस जो है वो अभी हर एक बंदे को पता है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने वाले इदारे हैं, जो जज साहिबान कह लें, वकला साहिबान कह लें, जो भी इस माशरती जो कशमकश है उसके ख़िलाफ़ बरसरे पेकार हैं कि आइस जो है वो स्पेसिफिकली जो क्रिमिनल इंस्टिंक्ट जो है वो पैदा करती है। बिल्कुल ऐसे। और जो बंदा आइस का एडिक्ट है और फिर वो वेपनाइज्ड भी है और दीगर किस्म की वो चीज़ों में इन्वॉल्व है, वो ज़रूर विद इन मंथ्स, विद इन डेज़, ये नहीं कि वो आफ्टर ईयर्स। आप आइस जो पीने वाला बंदा है वो विद इन डेज़, विद इन वीक्स कोई ना कोई क्राइम कमिट करता है, और वो उस क्राइम का जो वो इतना हाइपरसोनिक किस्म के, आप मैं टर्म यूज़ करूँगा, और वो अल्ट्रा एक आप कह लें कि उसको कोई डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। इतनी अल्ट्रा नेचर के वो क्राइम्स हैं। उसकी बुनियादी वजह है कि ये केमिकल्स हैं और ये केमिकल्स इवेंचुअली इंसान को हाइपर करते हैं, और हाइपर करने के नतीजे में वो काम कर जाता है जिसके लिए शायद किसी कोई सोच नहीं सकता, उसने कभी सोचा कोई भी नहीं बंदा होगा। सोच नहीं सकता।
وہ بندے ایسا کرائم کرتے ہیں. پرابلم از کہ اس سے کئیوں کا روزگار چلتا ہے. جنہوں نے اس دستک کو روکنا تھا, جنہوں نے اس کی سرکوبی کرنی تھی, بدقسمتی سے میرے پنجاب کے سینے پر بوم اس وقت دلی جاتی ہے جب وہی تمام لوگ اس کے پروٹیکٹرز بھی ہوتے ہیں. کون بچائے گا؟ یہ تو اب لوگوں کے گھروں میں گھس گئی ہے. لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے, یا یہ جو مینٹین کرنے والے ادارے ہیں, لائک حافظ آباد میں آپ کو آپ کے علم میں لاؤں گا کہ ہمارے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر صاحب ہیں, یہ ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن افسر ہے. جب تک یہ لوگ اپنے بچے جو ہیں, یہ جو مرنے والے ہیں, ان کو اپنا بچہ نہیں سمجھیں گے نا, تب تک یہ چیزیں اسی طرح رہیں گی. لیکن سر عملی طور پر تو کبھی نہیں سمجھیں. آپ آئس کی بات کر رہے تھے, بدقسمتی کے ساتھ اگر 100 FIR ہوتی ہے ایک مہینے میں اس کی ڈرگز کی, تو اس میں سے بدقسمتی کے ساتھ 2 FIRs بھی آپ کو ایسی نہیں ملیں گی جس میں 9C اور 9B کے کیسز میں آئس کا ذکر ہو. کیوں؟ یہ مافیاز اتنے سٹرانگ ہیں, آپ کے پتہ نہیں نیشنل لیول پہ ہوں گے, ہم تو ڈسٹرکٹ میں بیٹھے ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ ہوں گے, کہ کوئی بندہ آئس کے جو سپلائرز ہیں یا سیلرز ہیں ان کو ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں ہے. میں اس پر ایک اپنی ناقص جو تحقیق ہے اس کو شیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ لاہور کی بات کریں یا پنجاب کے کسی بھی ضلع کی بات کریں, خالص دودھ ڈھونڈنا شاید مشکل ہوگا, لیکن آئس تک ایکسس حاصل کرنا, ایک بار آپ کو رستہ سمجھ آ گیا تو یہ زیادہ آسان ہے. تو اس کے نتیجے میں پھر یہ اذیتیں تو آئیں گی. یہ آئس جو ہے بیسیکلی یہ شہروں سے چلی, ابھی یہ نو اٹ از اویلیبل ان فار فلانگ ایریاز. آپ کو میرے ضلع کے ہر دیہات سے یہ اویلیبل ہوگی. سر کوئی دیہات آپ کو ایسا لگتا ہو یا کوئی شہر کا حصہ آپ کے ضلع کا, کیونکہ میں حافظ آباد کی بات کروں جہاں آپ سمجھیں کہ یہاں تو ہو ہی نہیں سکتی, کوئی ذہن دوڑائیں, اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑائیں, کوئی آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ کاش میں کوئی بتا سکتا, مگر میرے ان مائی ہمبل جو میری اوپینین ہے یا میرے ناقص رائے کے مطابق, یہ ہر چھوٹے موٹی گلی گاؤں دیہات میں اویلیبل ہے اور بڑے تھوڑے سے پیسوں میں ملتی ہے. ہمارے تقریباً جتنے بچے 10 سال سے اوپر کے ہیں, ٹین ایجرز جو ہیں, وہ اس کا شکار ہو چکے ہیں, اور دن بدن وہ ریشو بڑھتی جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ کرائم بڑھتا جا رہا ہے. یہ آئس اور کرائم, ان کا آپس میں کو ریلیشن اتنا سٹرانگ ہے کہ ہر تیسرے کیس کے پیچھے آپ کو ایک آئس ایڈکٹ ملے گا, ہر تیسرے کیس کے پیچھے آپ کو ایک آئس ایڈکٹ ملے گا, اور وہ جو ہے اتنی تیزی سے یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے کہ اس میں, اور وہ کرائمز چھوٹے موٹے کرائمز نہیں ہیں کہ وہ جیب کترے بن رہے ہیں یا وہ کوئی گلی محلے کی لڑائی ہے. آئس کا ایڈکٹ جب بھی کرائم کرے گا اس کی انٹینسٹی اتنی ہائی ہوگی کہ وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, بروٹل کرائم, اور وہ سوسائٹی کو, پوری سوسائٹی کو خوف زدہ کرنے والا کرائم. یہ لائک جو ابھی جس کے لیے آپ آ جائے, یہ کرائم جو ہوا, اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ ایک بلڈ ریلیشن ہے, ایک چچا ہے حقیقی, ایک چچا نہیں جی, ایک بچے کا سگا چچا, ایک بچے کا دودھ کا چچا, ایک بچے کا دادا انوالو ہے. تو یہ آئی اوپنر ہے میرے لیے, آپ کے لیے, اور تمام اداروں کے لیے کہ خدارا اس آئس کو جو ہے وہ اس کی بنیاد کو, ان جرائم کی بنیاد کو آپ جب تک نہیں پکڑیں گے تب تک آپ کرائم کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہیں گے. وکاس بھائی تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ٹائم. وکاس بھائی کی رائے آپ نے سمجھی, لیکن مریم صاحبہ, عثمان انور صاحب, شہباز شریف صاحب, یا پھر ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دی ہے, یہ بلا, یہ جن جو بوتل سے نکل آئے ہیں, یاد رکھیے گا کہ اگر اس کو بر وقت بوتل میں واپس بند نہ کیا گیا اور بوتل کو سمندر کے پاتال میں نہ پھینکا, تو جہاں یہ عام لوگوں کے بچوں کو برباد کرے گا, ان کے خاندانوں تک موت کا سایہ لے کر آئے گا, بچیں گے آپ کے خاندان بھی نہیں. میں بہت کلیئرلی, کیٹیگوریکلی, بغیر کسی خوف کے یہ بتا رہا ہوں کہ بچیں گے آپ کے خاندان بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسی علت ہے, ایسی لعنت ہے, یہ ایک ایسا نشہ ہے جو دیکھتی نہیں ہے کہ میں کسی غریب کی جان لے رہا ہوں
یا میں کسی طاقتور کو نشے کا عادی کر رہا ہوں. اور وہ وقت ہوگا, میری دعا ہے کہ اگر آپ بدبختی کا حصہ رہتے ہیں تو میری دعا ہے کہ یہ دستک آپ کے دروازے پر اس وقت آئے جب آپ صاحب مسند نہ ہوں, تاکہ آپ کو بھی اس چیز کا ادراک ہو کہ اپنے خاندان کو, قبیلے کو بچانے کے لیے ترلوں اور منتوں کی اور در در ٹھوکریں کھانے کی اذیت ہوتی کیا ہے. یہ معاشرہ تو بھگت رہا ہے اور یہ سہ جائیں گے, آپ سے نہیں سہا جائے گا. سو آج اختیار ہے, آج وقت ہے, آج سنبھالنے کا موقع ہے. ایٹ لیسٹ کوشش تو کریں. ناکام ہو جائیے گا, آپ سے کوئی شکوہ نہیں کرے گا, لیکن اگر کوشش نہیں کریں گے تو ہم آپ کے خلاف روز محشر گواہی دیں گے. اور ہماری اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں گواہ کے طور پر آپ کے خلاف پیش کیا جائے, اور اس وقت آپ کا اختیار, آپ کی طاقت, آپ کی چاہت کسی کام نہیں آئے گی. السلام علیکم.